الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت آپ کے سامنے اسلام کا ایک اہم اور بنیادی فریضہ جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اس سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ پوری تفصیل تو اس مختصر سے وقت میں ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے بندوں میں سے وہ بندے جن کو اللہ تعالی نے دولت، کاروبار، سرمایہ عطا کیا ہے، جس کی شریعت میں ایک خاص مقدار بتلائی گئی ہے، تو جس مسلمان کے پاس وہ دولت ہوگی، وہ سرمایہ ہوگا، تو اللہ کی طرف سے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، جس کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا فائدہ اور زکوٰۃ میں کمی اور نقص کی وجہ سے جو بربادی اور تباہی آتی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ تم لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو، اور اس زکوٰۃ کے ادا کرنے کا مقصد اللہ کو راضی اور خوش کرنا ہے، اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو اللہ تعالی وعدہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے مال کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، ان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ دیکھیے، دنیا کی عقل تو یہ کہتی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہوگا۔ آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، آپ نے 2,500 زکوٰۃ دے دی، 2,00,000 ہے 5,000 دے دی، 10 لاکھ ہے 25,000 دے دی،
تو دنیا کا حساب اور دنیا کی عقل کہے گی کہ آپ کے مال میں سے اتنا کم ہو گیا، 10 لاکھ میں 25,000 کم ہو گیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم اپنے مال کی زکوٰۃ پوری دیا کرو، اپنے مال کی زکوٰۃ دو، تمہارا مال بڑھ جائے گا۔ عجیب بات ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دینے والے وہی ہیں جو فرما رہے ہیں کہ مال بڑھتا ہے، انہوں نے ہی ہمیں دیا ہے، اگر وہ نہ دیتے تو ہم اس لائق کہاں بنتے۔ دنیا کی عقل ایک طرف، دنیا کا حساب ایک طرف، اللہ کا وعدہ ایک طرف۔ اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں ہم پورے شوق اور خوش دلی کے ساتھ دیں، بوجھ سمجھ کر نہ دیں، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ کے وعدے پر جیسا یقین رکھو گے، جیسا بھروسہ رکھو گے، ویسی چیز تمہارے سامنے آئے گی۔ بھروسہ رکھو، اگر ہم 1,000 کی زکوٰۃ ہمارے اوپر ہے، ہم پورے شوق سے دیں 1,000 روپیہ، اس میں کمی نہ کریں بلکہ کچھ بڑھتی دے دیں، اللہ پر بھروسہ رکھے کہ اللہ نے کہا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ دے دی گئی وہ مال اللہ کی حفاظت میں ہے اور اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ کیسے حفاظت فرماتے ہیں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرما دیا کہ تم زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کی حفاظت کرو۔ اللہ کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ اللہ کی حفاظت کے مختلف راستے اور طریقے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی سیکورٹی گارڈ آ کے تمہارے مکان کے دروازے پہ بیٹھ جائے گا، یہ نہیں ہے۔ اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ اس مال کے اندر خیر و برکت عطا فرماتے ہیں، بیماریوں سے بچاتے ہیں، بلاؤں سے بچاتے ہیں، مقدمات سے بچاتے ہیں، ناجائز اور غلط راستے میں مال کے خرچ ہونے سے اللہ بچاتے ہیں۔ یہی مال کی حفاظت ہے۔ ہم سمجھیں نہ سمجھیں، زکوٰۃ کے بڑے فائدے ہیں۔ نبی فرماتا ہے کہ تم اپنے مال کو بچاؤ، کس کے ذریعے سے؟ زکوٰۃ ادا کر کے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ زکوٰۃ کے اندر کوتاہی اور غفلت کرتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایک طرف سے آپ نے 10,000 کی زکوٰۃ بچائی، اللہ کی طرف سے ایسے حالات آئیں گے کہ 20 نکل جائے گا، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، کوئی جھگڑا مقدمہ آ گیا اور ایک لمبی رقم چلی گئی۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے مال کو ان چیزوں سے بچانا چاہتے ہو تو اللہ نے تمہارے مال میں جو زکوٰۃ فرض کی ہے اس زکوٰۃ سے اپنے مال کی حفاظت کرے۔ اسی طریقے پر اللہ نے فرمایا کہ تم صدقات کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو۔ کتنی قیمتی بات ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ صدقے کے ذریعے سے اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو۔ صدقہ کوئی دوا ہے، کوئی کیپسول ہے، کوئی انجیکشن ہے کہ ہم صدقے کا انجیکشن دے دیں؟ نہیں، نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری رضا کے لیے
میرے ضرورت مند محتاج بندوں کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھتا ہے اور صدقے کی نیت سے رکھتا ہے تو ہم ایسے صدقے کے بدلے اس کو بیماری سے بچاتے ہیں، اب بیمار ہے تو شفا عطا فرماتے ہیں، حادثوں سے بچاتے ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب آپ کسی ضرورت سے نکلیے، سفر پہ نکلیے تو کچھ صدقہ کر کے نکلیے، کوئی نہیں جانتا کہ سفر میں کیا ہوگا، اور ہو جاتا ہے آپ کے محلے میں ہو گیا، کتنا بڑا حادثہ ہو گیا، وہ تو تقدیر کی بات ہے، مقدر میں طے ہوا۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا ہے کہ تم اپنے مریضوں کا علاج اپنے صدقے کے ذریعے سے کیا کرو، بھروسہ کر کے کہ میرے نبی کی بات سچ ہے، ہمارے دماغ میں آئے یا نہ آئے، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بیماریوں سے بچاتا ہے، صدقہ بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ بہرحال میں زکوٰۃ پر گفتگو کر رہا تھا کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اس کے برخلاف جو زکوٰۃ میں کوتاہی کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے یا کچھ دے کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بس ہو گیا، وہ بھی سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو لوگ اپنی دولت کو، اپنے خزانے کو تجوری میں بند کر کے رکھتے ہیں، کنز کہتے ہیں ایسا خزانہ جس کو روک کے رکھا گیا۔ یکنزون الذہب، جو لوگ سونا، چاندی، پیسہ یا وہ چیز جس پر ان کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے اسے روک کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یعنی ان کے مال کی جو زکوٰۃ قدرت کی طرف سے متعین ہے اس کو دیتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر، ایسے کرنے والوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ وہ عذاب کب ہوگا؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، اس دن جب ان کے سونے کو، ان کی چاندی کو، ان کی دولت کو، جس کو انہوں نے دنیا کے اندر روک کر اور جمع کر کے رکھا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ اس دن ان کی دولت کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اس کے ذریعے سے اس کو تپایا جائے گا، جلایا جائے گا، اور پھر ان کے ماتھے کو، ان کے پہلو کو، ان کی پیٹھ کو آگ کے ذریعے سے داغا جائے گا۔ جب تپا کر کے سونے چاندی پگھلا دیے جائیں گے تو وہ آگ سے زیادہ تکلیف دہ اور خطرناک ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان کی پیشانی کو، ان کے پہلو کو، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہی وہ تمہارا خزانہ ہے، یہی وہ تمہارا سونا، چاندی، زیور، دولت، پیسہ ہے جس کو تم بڑی محبت کے ساتھ لاکر میں، تجوری میں جمع کر کے بند کر کے رکھتے تھے اور اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، لہٰذا آج اس کا مزہ چکھو کہ دنیا میں تم نے جمع کیا،
اللہ کا حق ادا نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، اور پھر تم نے خود بھی فائدہ نہیں اٹھایا، آنکھ بند ہوئی، سب چھوڑ کے چلے آئے، ساری دولت دھری کی دھری رہ گئی، ساری پراپرٹی، سارا بینک بیلنس، سارے زیورات، سونے چاندی سب اپنی جگہ دھرے رہ گئے، تم نے بھی فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ کا حق بھی ادا نہیں کیا، تو آج اس کا مزہ تمہیں چکھنا پڑے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرتے ہیں، نہیں دیتے یا کم دیتے ہیں، تو آنکھ بند ہوتے ہی ان کی سزا شروع ہو جائے گی۔ جب ان کو قبر کے اندر اتار کر دفنا دیا جائے گا، اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ ایک انتہائی خطرناک قسم کا اژدہا جس کی آنکھ تانبے جیسی، زبان سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی ہوں گی، اتنا خطرناک، وہ آ کر اس کے اوپر مسلط ہوگا، اس کے جسم کو اور اس کی گردن کو اپنی لپیٹ میں لے گا، اور پھر اپنے پھن کے ذریعے اس کے جبڑوں کو نوچے گا، ان کے گل پھڑے کو نوچے گا، اور وہ کہے گا انا مالوکا انا کنزکا، یہ میں اژدہا نہیں ہوں، یہ دنیا میں تمہارے جمع کیا ہوا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، اللہ نے عذاب کے لیے اژدہے کی شکل میں مجھ کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا۔ اب کب تک ہوتا رہے گا؟ جب تک قیامت نہیں آئے گی، اور یہ بھی نہیں ہے کہ قیامت آئے گی تو عذاب ختم ہو جائے گا، وہاں کا عذاب تو اس سے زیادہ تکلیف دہ اور پریشان کن ہے، جیسا کہ میں نے ابھی سنایا کہ جہنم کے اندر تپا کر کے اس کو عذاب دیا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، زکوٰۃ کے معاملے میں لاپرواہی اور غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر 10 روپیہ آپ کا بنتا ہے تو 10 دے دو، 100 بنتا ہے جوڑ کے 100 دے دو، 1000 ہے، لاکھ ہے، جتنا ہے دیو، اور وقت پر دینے کی کوشش کرو۔ میں کچھ مسئلے بتاؤں گا ابھی، اب کچھ وقت پر دینے کی کوشش کرو۔ آج الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے بستی میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جو حقیقت میں زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشحالی دی ہے، بڑی خوشحالی دی ہے۔ میں نے 40-50 سال پہلے کا دور دیکھا ہے، جب انگلیوں پر گنے جانے والے پیسے والے تھے، سب غریب تھے، اللہ نے حالات بدل دیے۔ زکوٰۃ آپ سنتے ہیں 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یہ نصاب ہے۔ اب تولہ کا حساب ختم ہو چکا ہے تقریباً، گرام میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ 7.5 تولہ سونا 86.87 گرام، 87 گرام سونا، 52.5 تولہ چاندی، 612 گرام وزن بنتا ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا چاندی اس مقدار میں، یا اس کے بعد اتنا پیسہ ہو، یا پیسے کے علاوہ تجارت کا مال ہو، تو ایسا آدمی شریعت کی نظر میں مالک نصاب اور صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اور اسلام کے ضابطے کے مطابق جب اس مال پر 1 سال قمری، انگریزی نہیں، بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں کہ ہم مارچ نکالتے ہیں، اپریل نکالتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نکالا کریں، لیکن جو انگریزی حساب سے نکالتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ 36 سال میں ان کو 1 سال کی بڑھتی دینی پڑے گی، اس لیے کہ اسلام کا نظام قمری سے چلتا ہے۔ روزہ چاند دیکھ کر، عید چاند دیکھ کر،
حج چاند دیکھ کر، صرف نماز ہے جو کہ سورج سے چلتی ہے، ورنہ ہر معاملہ اسلام کا جو ہے چاند دیکھ کر۔ اس لیے زکوٰۃ میں قمری حساب چلے گا، چاند کے حساب سے انگریزی کے مقابلے میں 10 دن عموماً کم ہوتے ہیں سال میں۔ تو اگر کسی کے پاس ایک سال یہ اتنا مال رہا کہ وہ صاحب نصاب تھا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور جیسا کہ میں نے وزن بتایا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ضروری نہیں ہے، ہر آدمی کے پاس نہیں ہوتا۔ کسی کے پاس 5 تولہ سونا ہے، 25 تولہ چاندی ہے، 10,000 روپیہ ہے مثال کے طور پر، تو یہ بھی صاحب نصاب ہے۔ سب کو جوڑ دیا جائے گا، سب کی قیمت لگائی جائے گی اور چاندی کے حساب سے حساب لگایا جائے گا، اس کو ذہن میں رکھنا۔ اس لیے کہ 7.5 تولہ سونا یہ بہت بڑی قیمت کا ہو گیا، کتنے لاکھ بن جائیں گے آج کی گرانی کے حساب سے۔ اور 52.5 تولہ چاندی، اس کی قیمت میں نے تو بازار کی قیمت معلوم نہیں کی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ 35,000 ہوگی اس وقت۔ اگر 65-70 ہزار کلو کی چاندی مانے تو اتنی ہوگی، حساب آپ معلوم کر لیجئے گا، وزن قیمت مجھے یاد نہیں ہے۔ تو 35-40 ہزار روپے میں آپ صاحب نصاب بن گئے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ الحمدللہ اگر ہماری بستی میں کوئی آدمی محتاج نہیں، اتنا پیسہ کس کے پاس نہیں ہوتا، جو غریب بھی ہے اس کے گھر میں بھی 4 جو ہے 1 بھری سونا تو ہوگا، 10 بھری چاندی تو ہوگی، 2, 4, 5, 10 ہزار روپے تو مل ہوں گے، صاحب نصاب ہو گیا۔ اب اس کو لینا جائز نہیں ہے بلکہ اس کو دینا ضروری ہے، وہ دے اس لیے کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ بہت غفلت ہے ہمارے یہاں، ضرورت بن کر آتے ہیں اور لے جاتے ہیں، حالانکہ وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے۔ اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شریعت کا جو معیار ہے بس اسی پہ ہمیں چلنا ہے۔ تو یہ نصاب ہوا، ہر مال پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کی ضرورت کا سامان ہے، مکان، زمین، فیکٹری، کارخانے، مشینریز کے سامان، ہینڈ لوم، پاور لوم، ایمبرائڈری مشین، ڈائی کی مشین جو ہمارے یہاں چلتی ہے ہمارے علاقے میں، میں ان کے نام لے رہا ہوں، یہ ضرورت اصلیہ اور حاجت اصلیہ کہلاتی ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں ان کے ذریعے جو انکم ہو رہی ہے، جو مال بن رہا ہے، مال رنگا رہا ہے، ایمبرائڈری ہو رہی ہے، جو انکم اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اس انکم پر اور اس چیز پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ہماری ساڑی یہ کل کا کل مال ہے، اور اگر ہمارے پاس اسٹاک میں ہے ساڑی ہے، 2, 4, 500 ساڑی ہے، ہمیں اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ بس وہ مال جن کی زکوٰۃ نہیں دینی ہے، یہ وہ مال ہے جس کو آپ کہتے ہیں جاکڑ کا مال، اپروول مال، یعنی کاریگر اور گرستہ کا 200-400 ساڑی آپ کے پاس رکھی ہے، لیکن یہ آپ نے خریدی نہیں ہے بلکہ کہا ہے کہ بکے گی تو میری نہیں تو واپس جائے گی، تو اسی کو کہتے ہیں جاکڑ مال، اپروول مال۔ تو اس مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مال آپ کا ہے ہی نہیں، یہ تو ٹیمپریری اور عارضی طور سے رکھا ہے کہ بک جائے گا تو آپ کا، نہیں بکے گا تو گرستہ کا۔ لیکن جو آپ کا اپنا مال ہے جسے خرید چکے ہیں، آپ کے اسٹاک میں ہے، یا آپ کا واپس آیا ہوا ریٹرن مال پارٹی کے پاس سے آ گیا، یہ آپ کی کیپٹل، یہ آپ کی مالیت سمجھی جائے گی۔ اب مال کی حیثیت اور پوزیشن کو دیکھ کر اس کی ویلیویشن نکالیں گے اور اس کی مالیت جوڑی جائے گی۔
سونے چاندی کو تو آپ سب جمع جانتے ہیں، میں تو ان مسائل کو بیان کر رہا ہوں جس پر توجہ کم ہوتی ہے۔ سونا چاندی زیورات کی شکل میں ہو، چاہے ڈلی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں، ہر طرح کے اللہ کے بندے ہیں رکھتے ہیں، سب کو جوڑا جائے گا۔ لیکن یہ مال جو ہے، ہم نے اپنی شادی میں، اپنے بچوں کی شادی میں سچے تار کا جوڑا بنوایا، وہ اس میں سونا استعمال ہے۔ جتنا سونا لگائے، یہ نہیں ہے کہ آج سچے تار کا جوڑا بنوائیں گے تو 1 لاکھ اور اس کے اوپر کا پڑے گا، گرانی ہے تو آپ کو 1 لاکھ کا نہیں جوڑنا ہے، بلکہ اس میں جو سونا استعمال ہے، اس لیے کہ یہ 1 لاکھ کا پڑا، اس میں 20,000 تک کا مزدور کی کاریگر مزدور کی مزدوری ہے، رنگائی ہے، تانا بانا ہے، یہ ہے، اس پر نہیں ہے۔ لیکن جو سونا استعمال ہوا ہے وہ مشکل سے 8-10 ہزار کا، تو وہ بھی جوڑا جائے گا، وہ بھی اپنے حساب میں آنا چاہیے، اس کو بھی ایک تخمینہ کر کے، ایک اندازہ کر کے اپنے کیپٹل میں اور اپنے سرمائے میں اس کا بھی حساب لگائیں۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں شادی کا ایک موسم ہوتا ہے، عموماً ستمبر سے لے کے فروری مارچ تک، اکتوبر سے لے کر، یہ شادی کا موسم ہے، خوب ہوتی ہے۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اگر بچی ہے تو بچی کے لیے زیورات 6-8 مہینہ سال بھر پہلے سے انتظام کرتے رہتے ہیں، اب بنوا کے رکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر نومبر میں شادی ہے، فروری میں بنوا کے رکھ لیا ہے کہ نومبر میں دینا ہے۔ اور ایک ہمارے یہاں ایک سماجی چیز ہے، وہ سماجی چیز یہ ہے کہ ایک زیور تو وہ ہے جو بچی کے لیے تیار کروایا، اور ایک وہ ہے جو بچی کے سسرالی رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے، ساس ہے، نند ہے، اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کوئی لاکٹ دیتا ہے، کوئی بالی دیتا ہے، کوئی انگوٹھی دیتا ہے، کوئی کچھ دیتا ہے، کوئی کچھ دیتا ہے، بنوا کے رکھ لیا۔ اور نیت کیا ہے کہ یہ زیور بیٹی کا، اور یہ زیور بیٹی کے سسرال میں ان کی سمدھن کا، ان کی نند کا، ان کی فلاں 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 کا، بنوا کے رکھ لیا۔ تو ہم میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کا ہے، نہیں، اس مال کی اور اس زیور کی زکوٰۃ آپ دیں گے جب تک یہ چیز ان کے حوالے نہ کر دی جائے، تب تک وہ آپ کی ملکیت ہے اور آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے۔ ہاں، شادی کے موقع پر آپ نے اپنی بچی کو دے دیا، اب بچی کے سسرال کے لوگوں جن کے لیے آپ نے جو بنوایا تھا دے دیا، اب وہ ذمہ داری آپ کے اوپر سے اٹھ گئی، اب آپ اس کی زکوٰۃ کے ذمہ دار نہیں ہیں، اس لیے کہ اب آپ نے اپنی بیٹی کو یا بیٹی کے سسرال والوں کو مالک بنا دیا۔ اور زکوٰۃ کا مسئلہ یہی ہے کہ مالک بنانے سے جو ہے، صرف نیت کرنے سے اور ارادہ کرنے سے ملکیت منتقل نہیں ہوتی، بلکہ ان کے قبضے میں دے کر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ تمہارا ہے، تم اس کی مالک ہو، اب تمہارا جو جی چاہے کرو۔ صرف نیت اور ارادے سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی۔ تو جب تک ان کے پاس یہ زیورات موجود ہیں، بھلے آپ نے سال بھر پہلے بنوا لیے ہوں، تو اگر آپ کی پونجی پر سال مکمل ہوا ہے تو اس مال پہ بھی آپ کو زکوٰۃ اسی حساب سے جوڑ کے لگانی ہے۔ اسی طرح سے امسال تو الحمدللہ ہمارے علاقے میں ایک تعداد ہے جو حج کا ارادہ رکھتی ہے۔ ادھر 3-4 سال تو بہت عجیب ماحول تھا، حج کے لیے ایک لمبی رقم کی ضرورت پڑتی ہے اور گورنمنٹ قسطوں میں وصول کرتی ہے، اتنا اب دے دو، اتنا تب دے دینا، اتنا تب دے دینا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی پر خرچہ 4 لاکھ تقریباً بیٹھ رہا ہے فی نفر حج کمیٹی سے۔ اب آپ نے 10 لاکھ روپیہ رکھ دیا کہ یہ 10 لاکھ روپیہ ہے، یہ پیسہ میرے حج کے لیے ہے، ٹھیک ہے، آپ نے الگ کر دیا کہ وقت پر دقت نہ ہو، صحیح کیا آپ نے، لیکن یہ سوچنا
کہ یہ تو ہمارا 10 لاکھ حج کے لیے ہے اور اس کا تو خرچ ہونا یقینی ہے، یہ تو چلا ہی جائے گا، آج نہیں 3 مہینے کے بعد چلا جائے گا، لہٰذا یہ تو خرچ ہو جائے گا، چلا جائے گا، یہ ہماری پونجی سے لیس ہو گیا، ہرگز نہیں۔ جب تک یہ پیسہ آپ کے پاس ہے وہ آپ کی پونجی ہے جو آپ نے حج کے لیے الگ کر کے رکھا ہے۔ اگر آپ کے مال پہ سال پورا ہوا تو اس مال کی بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ ہاں جب دے دیا یا جتنا دے دیا، جیسا کہ میں نے کہا کہ قسطوں میں ہوتا ہے، جو دے دیا وہ ختم، لیکن جو آپ کے پاس ہے اگرچہ دینا باقی ہے وہ آپ کو اپنے مال میں جوڑنا ہوگا اور اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور اس سے بڑا مسئلہ، یعنی اس سے بڑا معاملہ جائیداد زمین کی خریداری کا ہے۔ آپ نے ایک زمین خریدی 50 لاکھ روپے میں، مثال کے طور پر، سب معاہدہ ہو گیا، 2 قلم تحریر بھی ہو گئی کہ یہ حصہ ہے، یہ زمین ہے، یہ رقبہ ہے، اس کی اتنی قیمت ہے، اور اس کے لیے انسٹالمنٹ قسطیں باندھ دی گئیں۔ آپ نے سٹہ کے موقع پر 10 لاکھ دے دیا، 50 لاکھ آپ کو دینا ہے مثال کے طور پر، اور آپ رکھے ہوئے ہیں کہ 50 لاکھ، تو یہاں بھی وہی مسئلہ آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ 50 لاکھ روپیہ 3 مہینے بعد چلا جائے گا اور دوسرے کو چلا جائے گا، زمین میری ہوگی، نہیں۔ جب تک آپ کے پاس ہے، بھلے کتنا ایگریمنٹ آپ نے کیا ہو، آپ کے پاس ہے، یہ پیسہ آپ کا ہے اور آپ کو اپنے اس پیسے کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ہاں اگر سارا پیسہ دے دیے ہوتے اور زمین آپ کو مل گئی ہوتی تو چونکہ پراپرٹی پر زکوٰۃ نہیں ہے اس لیے زکوٰۃ نہ دینا پڑتا۔ ہاں ایک مسئلہ اور سمجھو یہاں پر، اب تو پہلے تو 1-2 آدمی تھے، اب تو بہت سے لوگ ہیں جو زمین کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے ہیں۔ جب سے بنارسی کاروبار میں مندی آئی اور دھکا لگا تو بہت سے لوگوں نے اپنی لائن بدل دی، اب بہت سے لوگ اس لائن پہ آ گئے۔ اب اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں، کچھ چھوٹا کام چھوٹے پیمانے پر، کچھ بہت بڑے پیمانے پہ کرتے ہیں، لیکن کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے۔ اب کون کرتا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، سن لو یہاں موجود ہیں جو لوگ۔ اب آپ زمین کا کاروبار کرتے ہیں اور یہ بہت بڑی رقم کروڑوں میں جاتی ہے، تو یہ زمین بھی آپ کی مال تجارت بن گئی اور اس کا پیسہ، اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی۔ جس چیز کو آپ تجارت کا ذریعہ بنا لو گے، بس یہ سمجھ لو کہ شریعت کی نظر میں وہ مال تجارت ہے، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ ایمبرائڈری کی مشین ہو، چاہے ڈائی کی مشین ہو، اگر آپ اس کے ویپاری ہیں تو اب یہی چیز مال تجارت بن گئی اور اس کی زکوٰۃ جو مالیت ویلیویشن کے حساب سے اس وقت جو بنتی ہے اس کی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ خوب سمجھ لو اس کو۔ ہاں جو زمین اپنی ضرورت کے لیے خریدا یا بڑی زمین خریدی ہے آپ نے، لیکن کوئی نیت کاروبار کی نہیں ہے، بس لے لیا ہے کہ چلو میرے بچوں کو کام آئے گی، ہم باغ بنا دیں گے، بس لے لیا، تو لیتے وقت آپ کی نیت اپنی ضرورت، اپنے بچوں کی ضرورت تھی، وہ آپ کی ضرورت اصلیہ میں ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں جس دن آپ نے اس زمین کو بیچ دیا، 50 سال کے بعد بیچ دیا، 20 سال کے بعد بیچ دیا، لی تھی 5 لاکھ میں، بکی 20 کروڑ میں، تو اب 20 کروڑ کے آپ مالک ہو گئے، 20 کروڑ کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی۔ تو اپنی ضرورت کے لیے لیا ہے، چاہے کتنی پراپرٹی آپ کے پاس کیوں نہ ہو، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ پراپرٹی کا بزنس کرنے والے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کی زمین کی اور ان کے پاس جو نقد کی شکل میں ہے اس کی زکوٰۃ انہیں دینی ہے۔ نہیں دو گے اللہ کے اب بڑے ڈنڈے پڑیں گے، بڑی سخت سزا ملے گی۔
آخری ایک مسئلہ اور بتا دوں، کہ موٹے موٹے مسئلے بتا رہا ہوں، تفصیلات تو بہت ہیں۔ کبھی حالات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر میں اپنے کو لے کے کہتا ہوں، میرے اوپر مثال کے طور پر 25,000 کی زکوٰۃ واجب ہو گئی، یعنی میں اتنی پونجی کا مالک ہوں جس کی زکوٰۃ 25,000 بنتی ہے مثال کے طور پر، لیکن آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں، حالات ہیں، پیسے کی آمد نہیں ہے، بہت کرائسس چل رہا ہے، پیمنٹ آ نہیں رہا ہے، اپنی دوسری ضرورتیں ہیں وہ پوری کر رہے ہیں، پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، ہوتا ہے ایسا کہ زکوٰۃ تو اتنی دینی ہے لیکن پیسہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ ادا کر سکیں، آپ اسے نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، اگر جو ہو سکتا ہے 25 میں سے 5 7 10 دے دیا آپ نے، لیکن نوٹ کر لیجئے، اور نیت یہ کیجئے کہ جس دن میرے پاس یہ پیسہ آئے گا تو میں اس کی زکوٰۃ دوں گا، تو اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ کوشش یہ کرو کہ سال ڈکنے نہ پائے، سال کے اندر اندر زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ آج نہیں پیسہ ہے، پیسے کی دقت ہے، نیت بھی ہے کہ دوں گا لیکن ہاتھ پھنسا ہوا ہے، تو شریعت نے ہمارے لیے یہ سہولت رکھی ہے کہ آپ ابھی نہ دیجئے لیکن اسے کہیں نوٹ کر لو، لکھ لو، اور اپنے بچوں کو بتا بھی دو، خدا نخواستہ اگر اسی میں انتقال ہو گیا تو مواخذہ اپنے سر لے کے مت جاؤ، بتا دو کہ دیکھو میرے اوپر اتنی زکوٰۃ فرض تھی، ہم نے اتنا پیسہ دیا، اتنا باقی ہے، اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے مال میں سے سب سے پہلے زکوٰۃ دے دینا۔ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور بھی بہت سے مسائل ہیں، یہ کچھ متفرق باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیں، لیکن زکوٰۃ میں بہت احتیاط ضروری ہے، بلکہ کوشش یہ کرو کہ 1000 2000 زائد ہی ہو جائے، کمی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم زکوٰۃ سے مال کو بڑھاتے ہیں، زکوٰۃ سے مال میں برکت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔